الادین اور رازو بھرا چراغ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بغداد کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں الادین نامی ایک ذہین اور شرارتی لڑکا رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ نئی چیزیں دریافت کرنے اور مہم جوئی کے خواب دیکھتا۔ اس کی ماں اکثر اسے سمجھاتی کہ محنت اور ایمانداری سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، مگر الادین ہمیشہ کسی بڑے موقع کی تلاش میں رہتا۔ ایک دن ایک پراسرار جادوگر گاؤں آیا اور اس نے الادین کو روکا۔ وہ بولا، بیٹے تم خاص ہو، اگر تم میرے لیے ایک قیمتی چراغ نکال دو تو میں تمہیں بے شمار دولت دوں گا۔ الادین کو خزانے کا سن کر تجسس ہوا اور وہ جادوگر کے ساتھ ایک گہری تاریک غار میں چلا گیا۔ وہاں ہر طرف عجیب و غریب چمکتے ہوئے جواہرات پڑے تھے، لیکن جادوگر نے کہا، یہ سب چھوڑو، بس وہ چراغ لے آؤ۔ الادین کو کچھ شک ہوا کہ آخر اس چراغ میں ایسی کیا خاص بات ہے، لیکن پھر بھی اس نے چراغ اٹھایا۔ جیسے ہی اس نے چراغ کو صاف کرنے کے لیے رگڑا، اچانک ایک دھواں نکلا اور ایک خوفناک لیکن دوستانہ جن نمودار ہوا۔ جن نے غرضدار آواز میں کہا، اے میرے آقا، میں تمہارا خادم ہوں، 3 خواہشیں مانگو، میں انہیں پورا کروں گا۔ الادین پہلے تو حیران ہوا، پھر سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے پہلی خواہش مانگی، مجھے ایسا دماغ دے دو کہ میں دنیا کا سب سے چالاک اور عقل مند انسان بن جاؤں۔ جن نے آپ کی خواہش پوری ہوئی کہا، اور الادین کے ذہن میں بے شمار علم آ گیا۔ اب وہ دنیا کے ہر راز کو سمجھنے کے قابل ہو چکا تھا۔ پھر الادین نے دوسری خواہش مانگی، مجھے ایک ایسا قالین دو جو اڑ سکے تاکہ میں دنیا کی سیر کر سکوں اور نئی چیزیں دریافت کر سکوں۔ جن نے مسکراتے ہوئے جادوئی قالین پیش کیا جو زمین سے اٹھ کر ہوا میں اڑنے لگا۔ اب تیسری خواہش کا وقت تھا، لیکن الادین الجھن میں پڑ گیا۔ اگر وہ دولت مانگتا تو شاید وہ ساری زندگی آرام سے گزار سکتا تھا، لیکن کیا یہی سب سے ضروری چیز تھی؟ اسے یاد آیا کہ اس کی ماں ہمیشہ کہتی تھی، دولت سے بڑھ کر اچھا دل ہونا ضروری ہے۔ اس نے سوچ کر کہا، میں چاہتا ہوں کہ میرا دل ہمیشہ نیکی اور دوسروں کی مدد کے لیے دھڑکے، تاکہ میں اپنی عقل اور طاقت کو اچھے کاموں میں استعمال کر سکوں۔ جن مسکرایا اور بولا، یہ بہترین خواہش تھی، اور یوں الادین دنیا کا سب سے ذہین، نیک دل اور بہادر لڑکا بن گیا۔ جب الادین کی شہرت پوری دنیا میں پھیلنے لگی تو ایک نیا خطرہ پیدا ہوا۔ ایک ظالم جادوگر ظہیر الملک جو چراغ کا پہلا مالک تھا، اسے دوبارہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے جادوئی منتر کے ذریعے معلوم کر لیا کہ چراغ الادین کے پاس ہے۔ ظہیر الملک نے ایک نئی چال چلی اور سنہری پرندہ تخلیق کیا جو الادین کے پاس پیغام لے کر آیا، اگر تم واقعی بہادر ہو تو 7 جادوئی دروازے عبور کر کے روشنی کی سلطنت میں پہنچو، ورنہ تمہاری طاقتیں ضائع ہو جائیں گی۔ الادین نے جن سے مشورہ کیا تو جن نے خبردار کیا کہ یہ جال ہو سکتا ہے، مگر الادین نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی عقل اور بہادری کا امتحان لے گا۔ الادین جادوئی قالین پر روانہ ہوا اور پہلے دروازے پر پہنچا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، زلزلہ آیا اور پتھر گرنے لگے، مگر اس کی عقل نے راستہ نکال لیا اور وہ آسانی سے نکل گیا۔ دوسرے دروازے میں خوفناک اژدہا بیٹھا تھا جس نے کہا، صرف وہی گزر سکتا ہے جو سچ بولے۔ الادین نے اپنی نیکی اور سچائی سے یہ امتحان بھی پاس کر لیا۔ تیسرے دروازے پر پہنچنے پر الادین کو اپنے بچپن کی یادیں دکھائی گئی، جہاں اس نے ایک دفعہ کسی کو دھوکہ دیا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ ماضی کی غلطیاں اسے کمزور کر سکتی ہیں، مگر وہ سیکھ کر آگے بڑھا۔ جادوئی بھوت کھڑا تھا جس نے کہا، اگر تم نے کسی کا دل دکھایا ہے تو آگے نہیں جا سکتے۔ الادین نے یاد کیا کہ کس طرح اس نے اپنی ماں کی باتیں نظر انداز کی اور اس نے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ اپنی ماں کی عزت کرے گا۔ دروازہ کھل گیا۔ اسی طرح ہر دروازے پر ایک نیا چیلنج تھا، مگر الادین کی عقل، بہادری اور نیک نیتی نے اسے کامیاب کیا۔ آخری دروازے کے پیچھے ظہیر الملک کھڑا تھا۔ اس نے الادین پر حملہ کیا، مگر الادین نے چراغ رگڑا اور جن سے کہا، میری آخری خواہش ہے کہ یہ ظالم ہمیشہ کے لیے اپنے ہی جادو میں قید ہو جائے۔ جن نے ایک زوردار چیخ کے ساتھ ظہیر الملک کو اس کے ہی سائے میں قید کر دیا اور وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اب الادین ایک سچے ہیرو کے طور پر دنیا میں جانا جانے لگا۔ وہ جادوئی قالین پر سفر کرتا، نیکیاں کرتا اور لوگوں کی مدد کرتا رہا۔ چراغ ہمیشہ اس کے پاس رہا، مگر اس نے اسے کبھی خود غرضی کے لیے استعمال نہیں کیا۔ ایک دن ایک اور سلطنت میں ایک نئی مہم جوئی کا آغاز ہوا، جہاں جادوئی سرزمین کے دروازے کھل رہے تھے۔ الادین نے چراغ اور قالین کے ساتھ ایک اور مہم کی تیاری شروع کی، کیونکہ دنیا میں ابھی بھی بہت سے راز باقی تھے جنہیں کھوجنا ضروری تھا۔ تو دوستو، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل طاقت عقل، بہادری اور نیکی میں ہے، نہ کہ کسی طرح کے جادو